وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار عرفہ کا روزہ جو ہے وہ جمعے کا ہی رکھو، کیونکہ جمعے کو ہی ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہوگی. تو یہ اصل میں 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ویسے ہمت ہے تو دونوں دن رکھ لو. مطلب جمعرات کا بھی رکھ لو، جمعے کا بھی رکھ لو. تو لیکن بہرحال زیادہ ہمارے علماء جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نویں کا رکھنا ہوتا ہے روزہ. جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر یوم عرفہ آ جائے اس دن وہ آپ روزہ رکھتے رہیں. اور اس کے اندر یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج یوم عرفہ وہاں پہ ہے تو ہم آج روزہ رکھیں. تو اگر اسی اصول کو دیکھیں تو جس وقت یوم عرفہ چل رہا ہوگا اس وقت دنیا کے کئی حصوں کے اندر رات ہوگی، کہیں پہ جو ہے وہ شام ہوگی، کہیں پہ کوئی دوپہر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر وہ اصول لگائیں تو وہ بھی پھر معاملہ پھر اس طرح نہیں ہوتا. تو اس لیے جس جگہ پہ جو وہ ٹائم داخل ہو رہا ہے وہ اس حساب سے اپنا روزہ رکھتا رہے یوم عرفہ کے حساب سے. ٹھیک ہے، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے. تو اسی 9 ذی الحجہ کو دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کی سحری بنتی ہے لوگ اسی حساب سے روزہ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کسی نے زیادہ ثواب لینا ہے تو وہ ایک روزہ اور رکھ لے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نیت نہ ہو کہ میں شک میں پڑھ کے رکھ رہا ہوں، کیونکہ شک کے حساب سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اس کی نیت یہی ہو کہ میں جو ہے نا اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں یہ 8 ذی الحجہ کا بھی. یعنی اپنے علاقے کے اندر مثال ہے جیسے پاکستان میں 8 ذی الحجہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جمعرات کو، اور اس وقت سعودیہ میں 9 ہوگی. تو میں اس وجہ سے ہی رکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں روزے رکھا کرتے تھے، یا صحابہ یا آپ کے بعد لوگ نیک لوگ رکھتے رہے. تو میں صرف اور صرف یہ جو 10 ایام ہے نا اس کی اچھی فضیلت لینے کے لیے 9 ذی الحجہ کے ساتھ 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، جمعرات کا روزہ. تو وہ آپ کو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اتنی گرمی کے اندر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزے رکھ سکیں، اور اللہ انہیں قبول بھی فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.